السلام علیکم اسٹوڈینٹس. لیکچر 1 انٹروڈکشن ٹو تھیوری آف آٹومیٹا اینڈ وائی وی اسٹڈی اٹ. اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ تھیوری آف آٹومیٹا کیا ہے اور ہم اسے کیوں اسٹڈی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آٹومیٹا ورڈ کا مطلب کیا ہے. آٹومیٹا کا جو ورڈ ہے وہ آٹومیشن سے ڈرائیوڈ ہوا ہے، مطلب کہ آٹومیٹک مشین یا ایسی مشین جو سیلف کنٹرول ہو. ٹھیک ہے، یہ سیم ورڈ ہیں. آٹومیٹک مشین یا سیلف کنٹرول مشین. سیلف کنٹرول کا آپ کو پتہ ہے کہ ایسی مشین جو آٹومیٹک کام کرتی ہوں وہ سیلف کنٹرول مشینز کہلاتی ہیں. مثال کے طور پہ کمپیوٹر ہو گیا، اے ٹی ایم اور اینی ادر مشین دیٹ ہیز آٹومیٹک میکنیزم. کوئی بھی مشین جس کو آپ ان پٹ دیتے ہیں اور وہ ہمارے سارے کام پرفارم کرتی ہے، تو اس طرح کی جو مشین ہوتی ہیں وہ آٹومیٹک مشینز یا سیلف کنٹرول کہلاتی ہیں. اس سبجیکٹ کو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں کہ اس سبجیکٹ کی کتنی اہمیت ہے. اگر آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے تو آپ سب کچھ چھوڑ کر اس سبجیکٹ کے اندر انٹرسٹ لینا سٹارٹ کر دیں گے. اس میں خاص بات کیا ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کمپیوٹر جو ہے وہ 3 سٹیپس پہ کام کرتے ہیں، اور وہ بنیادی 3 سٹیپس کون کون سے ہیں؟ ان پٹ، پروسیس اور آؤٹ پٹ. یہ سبجیکٹ آپ کو یہ بات سوچنے پہ آمادہ کرتا ہے کہ مشین جو ہے، مطلب کمپیوٹر مشین جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے، اور یہ آپ کو کیسے الاؤ کرتی ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ C++ کا کمپائلر ہے تو وہ جسٹ سی اور C++ کے پروگرامز کو ہی کمپائل کرنے کی اجازت دیتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اور وہ کرتا بھی جسٹ سی اور C++ کے پروگرامز کو ہی کمپائل، کیونکہ یوزر نے اس کے اندر وہی انسٹرکشنز دی ہوئی ہوتی ہیں، صرف اسی کے ریلیٹڈ انفارمیشن داخل کی ہوئی ہوتی ہے. اس سبجیکٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک مشین جو ہے وہ کام کرتی ہے اور کس طرح مشین کو ہدایات دیتے ہیں. تھیوری آف آٹومیٹا کیا ہے؟ از این ایریا آف کمپیوٹر سائنس دیٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف abstract machines as well as the computational problem that can be solved using them. ٹھیک ہے، اس کو میں اب کلیئر کرتا ہوں کہ ایبسٹریکٹ مشین کیا چیز ہوتی ہے. اب دیکھیں، ہم کوئی بھی مشین بنانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے تھیوریٹیکل ماڈل جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں. دراصل یہی تھیوریٹیکل ماڈل جو ہیں وہ ایبسٹریکٹ مشین کہلاتے ہیں، اور انہی ماڈلز کو سامنے رکھ کے ہم مختلف قسم کے مسائل کو حل کرتے ہیں. اب دیکھیں، ایک مشین بنانے جا رہے ہیں، وہ مختلف سٹیٹس پہ کام کر رہی ہے، تو ہم پہلے اس کے تھیوریٹیکل ماڈل بنائیں گے کہ پہلی سٹیٹ یہ ہوگی اس کی، دوسری یہ والی ہوگی، تیسری یہ والی ہوگی، اور یہ جو ہے یہ اس کی اینڈ سٹیٹ ہے. تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ ان سٹیٹ سے گزر کے وہ کام کرے گی. اب دیکھتے ہیں کہ وائی وی اسٹڈی اٹ. فرسٹ پوائنٹ ہے کہ یہ آپ کو اس بات پہ سوچنے پہ آمادہ کرتی ہے کہ کس طرح ایک مشین جو ہے وہ کام کرتی ہے بغیر کسی ہارڈ ویئر نالج کے. ٹھیک ہے، مطلب کہ بغیر کسی ہارڈ ویئر ڈیٹیل کے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ لرننگ آف لینگویجز اینڈ کمپیوٹیشنل ٹیکنیکس، کہ ایک مشین کو ورک کروانے کے لیے ہم کس طرح لینگویجز دیتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈیزائننگ آف تھیوریٹیکل ماڈل فار مشینز. اب دیکھیں، کوئی بھی مشین بنانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے تھیوریٹیکل ماڈل ڈیزائن کرتے ہیں. تھیوریٹیکل ماڈل کو ایبسٹریکٹ مشینز بھی بولا جاتا ہے. تھیوریٹیکل ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مشین ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس کو پریزنٹ کریں گے مختلف سٹیٹس کے اندر. فار ایگزامپل، پہلی سٹیٹ ہے، دوسری سٹیٹ ہے، تیسری سٹیٹ ہے، 4 سٹیٹس کے اندر ہم نے ایک مشین کو ڈیفائن
کر دیا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گی، پہلی اسٹیٹ پہ کام سٹارٹ کرے گی، وہاں سے انپٹ لے گی، پھر دوسری اسٹیٹ پہ جائے گی، پھر تیسری پہ جائے گی، پھر چوتھی پہ جائے گی. اسی طرح جتنی بھی اسٹیٹس ہم تھیوریٹیکل ماڈل کے اندر بنائیں گے وہ ان ساری اسٹیٹس کو کیا کرے گی، پروسیس کرے گی. تو یہ تھیوریٹیکل ماڈل ہم اپنی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے بناتے ہیں، بغیر کسی ہارڈ ویئر نالج میں جاتے ہوئے. لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس کورس ریکوائرمنٹ. اب اس میں کیا ہے کہ یہ ایک فنڈامنٹل کور سبجیکٹ آف کمپیوٹر سائنس ہے. ٹھیک ہے، اس کو صرف پاس کرنے کے لیے آپ نے نہیں ریڈ کرنا، بلکہ یہ ایک بنیادی سبجیکٹ ہے. تھیوری آف آٹومیٹا کمپیوٹر فیلڈ کا ایک بنیادی سبجیکٹ ہے. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. اگر آپ نے بیچلر آف کمپیوٹر سائنس کی ہے یا ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس کی ہے اور اس میں یہ والا سبجیکٹ آپ نے نہیں پڑھا تو یاد رکھنا آپ پی ایچ ڈی اور ایم فل کے لیے انرول نہیں ہو سکتے. تو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ فنڈامنٹل کور سبجیکٹ آف کمپیوٹر سائنس کیوں مانا جاتا ہے. اور ایک اور بات کہ اس کے جو ہیں مختلف نام ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں اس سبجیکٹ کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ تھیوری آف آٹومیٹا بھی سکھایا جاتا ہے، آٹومیٹا تھیوری بھی کہا جاتا ہے، تھیوری آف کمپیوٹر سائنس بھی کہتے ہیں، تھیوری آف کمپیوٹیشن بھی کہا جاتا ہے، اور کمپیوٹر تھیوری بھی کہا جاتا ہے. یاد رکھنا ان سبجیکٹس میں کچھ بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے، یہ ایک ہی سبجیکٹ ہے جس کے ڈیفرنٹ نیم ہیں. اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ تھیوری آف آٹومیٹا کو یا اس لینگویج کو اہمیت کیسے دی جاتی ہے اور کیوں دی جاتی ہے. اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی کہ مشین کیسے جو ہے وہ بغیر ہارڈ ویئر نالج کے جانتے ہوئے ورک کرتی ہے. اور یہ بھی ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی کہ مشین جو ہے وہ ہم سے کیسے انپٹ لے گی اور اس کی لمیٹیشن کیا ہوگی. تھینک یو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. گاڈ بلیس یو.